مجھے ابھی آج خبر ملی آج کہ ایک دھماکہ ہوا ہے جس کی میں مذمت کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ ایک میرے خیال میں شہید ہوئے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو پختونخوا کی پولیس کی آج خاص طور پہ میں تعریف کرتا ہوں اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر راجن پور میں پولیس کی کیا کتنی پریپریشن ہے اور ڈاکوؤں کے خلاف، اور یہاں وہ طالبان جو پاکستانی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے خلاف پولیس کی مقابلے میں آپ کے سامنے ان کی پرفارمنس ہے. تو آیا تو میں اس مسئلے سے تھا آج، اور ہماری ڈسکشن بھی ساری وہ ہوئی ہے، لیکن میاں نواز شریف کا آج میں نے صبح جب یہ انگلینڈ سے نکلے ہیں تو میں نے ان کا بیان پڑھا تو مجھے اصل میں اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات کرنی ہے. پہلی چیز، میاں نواز شریف نے کہا کہ وہ خواجہ آصف سے متفق ہیں کہ شوکت خانم میں فنڈز صحیح طرح استعمال نہیں ہوئے، یا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی دھاندلی ہے. میں میاں صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب، آپ کو کھانسی بھی ہوتی ہے تو باہر علاج کروانے چلے جاتے ہیں، چیک اپ بھی ہوتا ہے تو اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے سے باہر چلے جاتے ہیں علاج کروانے، اپنے پیسے نہیں خرچ کرتے، اس قوم کے پیسے خرچ کرتے ہیں. ایک ہسپتال جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے، جدھر 70% مریضوں کا مفت علاج ہے اور اب دوسرا کھلا ہے، اس کے اوپر آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا. لیکن آپ کو یہ شرم نہیں آئی کہ آپ نے الزام تب لگایا جب آپ کے اوپر آپ کے بچوں کے نام آ گئے ہیں پینما کے اندر آف شور کمپنیز پر. یعنی اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے آپ نے ہسپتال پہ الزام لگایا. اگر تو آپ کو واقعی فکر ہوتی کہ پاکستان کے ہسپتالوں کا کیا حال ہے، اور آپ کو یہ فکر ہوتی کہ ایک پبلک کا پیسہ صحیح استعمال نہیں ہو رہا، تو آپ کو یہ کیوں اتنی دیر انتظار کیوں کرنی تھی؟ بلکہ آپ کے تو نون لیگ کے تقریباً 8 سال ہیں پنجاب میں، شوکت خانم لاہور تو پنجاب میں ہیں، آپ کے پاس 8 سال تھے، آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا اس کے اوپر؟ میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر پبلک کا پیسہ شوکت خانم میں غلط استعمال ہو رہا ہے، آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ کیا آپ صرف اس کو بلیک میل کرنے کے استعمال کر رہے ہیں؟ جس طرح آپ کے لوگوں نے باہر میرے بچوں کی نانی کے گھر کے سامنے احتجاج کیا. احتجاج تو ہوتا ہے پبلک کے پیسہ جب غلط استعمال ہو اس کے لیے احتجاج ہوتا ہے. آپ کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں آپ کی کرپشن چھپانے کے لیے. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا احتجاج ہوگا کہ آپ کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں آپ کی چوری چھپانے کے لیے. اور میرا دوسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کے اوپر جب الزام لگے، اور وہ جمہوریت ہے، برطانیہ کی جمہوریت کے اوپر ہی پاکستان کی جمہوریت بنی ہے، تو اس نے تو اپنے 6 سال کے ٹیکسز پبلک کے سامنے رکھ دیے. اس نے پارلیمنٹ میں آ کے اپنی پوری وضاحت کی، کیونکہ وہ جمہوریت ہے. اس نے اپنے درباریوں سے حملے نہیں کروائے اور بلیک میل نہیں کیا اپوزیشن کو. ان کے وزیر پیپلز پارٹی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ بولیں گے تو ہم آپ کے بھی کرپشن کے کیس سامنے لے آئیں گے. یعنی کہ آپ جتنی چوری کرنا چاہتے ہیں کریں، بس ہماری چوری کو نہ کچھ کہیں. یہ مطلب ہے ان کا. یہ صرف کرپشن کی فائلیں رکھتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے کہ آپ اگر ہماری کرپشن کے اوپر بات کریں گے ہم آپ کی کرپشن پہ بات کریں گے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کرپٹ لوگوں کو پکڑنا، بلیک میل کرنا نہیں. اگر شوکت خانم میں کوئی غلط کام ہوا ہے آپ کا کام ہے پکڑنا، آپ کا کام ہے عمران خان کو جیل میں ڈالنا. وہ لندن سے بیٹھ کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں کیونکہ آپ شرمندہ ہوں گے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ شوکت خانم کے سارے ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کھلیں. آپ صرف یہی دیکھ لیں کہ عمران خان نے آج تک شوکت خانم میں اپنی جیب سے کتنا پیسہ دیا ہے. آپ شرمندہ ہوں گے، آپ کی ٹیم بھی شرمندہ ہوگی درباریوں کی، اور آپ کو یہ بھی شرم آئے گی کہ ایک ہاسپٹل وہ علاج کر رہا ہے پاکستان میں جو کوئی غریب آدمی اپنے کینسر کا علاج نہیں کروا سکتا اس ملک میں. 8 سے 10 لاکھ کم سے کم ہے خرچہ. تو بجائے ان کو آپ ایک ہاسپٹل آپ کہیں کہ جناب یہ ہسپتال اچھا کام کر رہا ہے، آپ اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. اس لیے مجھے بڑا افسوس ہوا
اور میاں صاحب نے ایک اور بات کہی کہ جی دھرنے والی سیاست نہیں. میاں صاحب آپ پلے ہوئے ہیں ڈکٹیٹر کی گود میں, آپ کو جمہوریت کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. جمہوریت کے اندر پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. جب آپ الیکشن میں دھاندلی کریں, آپ الیکشن کمیشن کو بھی خرید لیں, آپ اس وقت کے چیف جسٹس کو بھی جیب میں ڈال لیں, آپ ٹرائیبیونلز کے اندر بھی ہمیں 4 مہینے میں انصاف دینا تھا, 2.5 سال تک انصاف نہ ملے, آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہمیں دھوکہ دیں کہ جی ہاں ہم کر دیں گے, 4 حلقے کھول دیں گے اور نہ کھولیں, اور اس کے بعد 1 سال اگر ایک پارٹی یہ کہہ کے کہ جناب اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم پرامن احتجاج کریں گے, وہ جب پرامن احتجاج کرتی ہے تو وہ اس کا جمہوری حق ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہے. یہ صرف ڈکٹیٹر کی پیداوار کو نہیں پتا. اور میں آج یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ مجھے نواز شریف ایک چیز بتا دے کہ جو ان میں فرق تھا مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں, ایک چیز بتا دیں. بلکہ میں آج یہ کہوں گا کہ یہ اس سے زیادہ ظلم کرتے ہیں. مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں ماڈل ٹاؤن کی طرح گولیاں نہیں ماری گئیں عام لوگوں کو, اور پھر جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے, مشرف کی اس سے بہت بہتر پرفارمنس تھی, گروتھ ریٹ بھی بہتر تھی, لوڈ شیڈنگ بھی کم تھی, حالات بہت بہتر تھے. تو کیا آپ کی جو جمہوریت ہے اس نے سوائے آپ کے خاندان کو امیر ترین دنیا کے خاندانوں میں بنا دیا, اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ اور میں آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب سے کہ میاں صاحب آپ کو اس وقت تو جوڈیشل کمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. پیناما میں آپ کے بچوں کے نام آ گئے ہیں 3 کمپنیز کے. بچوں کے جو بیانات آئے ہیں, ایک بیانات بیٹی کہتی ہے کہ کوئی پیسہ ہمارے پاس نہیں, کوئی جائیداد باہر نہیں, کوئی ہمارے پاس اثاثہ باہر نہیں ہے. ایک ثنا بچا کے پروگرام میں جیو پہ کہتی ہیں. اس کے بعد ایک بیٹے کہتے ہیں کہ ہم نے 2007 میں یہ اپارٹمنٹ لی تھی مے فیئر کی. پھر پتہ چلتا ہے ان کی نواز شریف کی بیوی کلثوم نواز, میں پھر سے کہتا ہوں ان کی میں عزت کرتا ہوں, انہوں نے سچ بولا کہ انہوں نے کہا 2000 میں ہم نے اپارٹمنٹس خرید لی تھی. پھر ایک وزیر کہتا ہے 20 سال سے ان کے پاس ہے, دوسرا کہتا ہے 7 سال سے ان کے پاس ہے. کیا سچ ہے؟ میاں صاحب آپ کم از کم قوم سے سچ تو بول دیں کہ آپ نے کب اپارٹمنٹس لی تھی. میں صرف 4 سوال پوچھتا ہوں, آپ نے یہ اپارٹمنٹس خریدی کب تھی مے فیئر کی, اربوں روپے کی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پیسہ باہر بھجوایا کیسے تھا؟ کیا اس پیسے پہ آپ نے ٹیکس دیا تھا؟ کیا یہ پیسہ ڈکلیئر کیا تھا؟ کیا آپ کے پاس جو آمدنی ہے وہ اتنی تھی کہ آپ اتنی مہنگی اربوں روپے کی اپارٹمنٹس خرید سکتے تھے؟ یہ تو آپ جواب دے سکتے ہیں نا. کمیشن کی تو بات کی بات ہے, کمیشن تو بعد میں بیٹھے گی اور چیزیں دیکھے گی, لیکن آپ اس کا تو جواب دے سکتے ہیں کیونکہ ڈیوڈ کیمرون نے اپنے 6 سال کے ٹیکسز کی پوری تفصیل دے دی ہے. اور ڈیوڈ کیمرون کے جب 40 لاکھ روپیہ ایک اپنے باپ کی آف شور کمپنی میں رکھا تھا تو ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں تھا. میاں صاحب نے جب یہ آف شور اپارٹمنٹس خریدی ہیں اپنے بچوں کے نام پہ, یہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے, ان کا کام تھا ڈکلیئر کرنا, ان کی ذمہ داری ہے. اور یہ کہ لوگوں کے اوپر اٹیک کر دیں, ان کی جو درباری ہیں کہ ہمارے پہ اٹیک کریں, جی آپ شوکت نام بتائیں, ہمیں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ڈیوڈ کیمرون نے نہیں کہا کسی کو کہ آپ اپوزیشن کو کہیں گے جی آپ اپنا بتائیں, آپ نے آف شور اکاؤنٹس, انہوں نے اپنی صفائی دی ہے. گورنمنٹ کو صفائی اس لیے دینی پڑتی ہے کہ گورنمنٹ ایک اخلاقی قوت سے حکومت کرتی ہے, مورل اتھارٹی سے کرتی ہے. جب آپ لوگوں کے سامنے جب جواب نہیں دیتے, آپ وہ مورل اتھارٹی کھو بیٹھتے ہیں, اور آپ وہ حق بھی کھو بیٹھتے ہیں کہ ہمارے سے پوچھیں کچھ. پہلے آپ اپنی صفائی پیش کریں, پہلے آپ لوگوں کو بتائیں, یہ جو میں نے 4 سوال پوچھے ہیں بتائیں کہ یہ پیسہ آپ نے کتنا پیسہ باہر بھیجا تھا, کیسے بھیجا تھا, کیا اس کے اوپر ٹیکس دیا تھا, کیا وہ آپ کے پاس آمدنی تھی جو آپ اتنی مہنگی اربوں روپے کی اپارٹمنٹس خریدی ہیں. آپ 90 کی دہائی میں دیکھ لیں, زیادہ سے زیادہ ٹیکس میاں صاحب نے 5.5 لاکھ روپیہ دیا تھا. ان کے بیٹے حسن نواز ایک 99 کے
ہارڈ ٹاک پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہم نے مے فیئر کی اپارٹمنٹس رینٹ کی ہوئی تھی. اگر آپ نے رینٹ کی ہوئی تھی, جو ان کے بیٹے کہتے ہیں, تو اگر رینٹ کی ہوئی تھی تو میں آپ کو شاید نہ پتا ہو, مے فیئر میں ایک اپارٹمنٹ کا ہفتے کا ہی خرچہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے. ہفتے کا. کدھر سے چلے, آپ نے اگر رینٹ بھی کی تو کدھر سے پیسہ آیا؟ اس لیے یہ وزیر اعظم کو بتانا پڑے گا لوگوں کو. اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے, لوگ سمجھیں گے کہ یہ آپ نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہے, یہ آپ نے ٹیکس ایویژن سے پیسہ بنایا ہے, آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے, آپ نے الیکشن کمیشن سے جھوٹ بولا ہے. یہ 4 بڑے بڑے پاکستان کے قانون توڑیں گے آپ. اس لیے یہ کوئی صفائی نہیں ہے کہ جی آپ بھی کرپٹ ہیں. اگر اور کوئی کرپٹ ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری تھی پکڑنا. یہ اپنی صفائی نہ پیش کریں کہ جی وہ پیپلز پارٹی والے بھی کرپٹ ہے اور فلانے بھی کرپٹ ہے. وہ ہوں گے, ذمہ داری تو آپ کی تھی پکڑنا. حکومت پکڑتی ہے, اپوزیشن تو نشاندہی کرتی ہے کہ حکومت جب پبلک کا پیسہ غلط استعمال کرتی ہے تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اس کی نشاندہی کرنا. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو پکڑنا. کرپٹ لوگوں کو بلیک میل کرنا ان کا کام نہیں ہوتا. صرف کرپٹ حکومتیں کرپٹ لوگوں کو, اپوزیشن ممبرز کو بلیک میل کرتی ہیں. اس لیے مجھے بڑا افسوس ہوا. میں تو سمجھا تھا میاں صاحب علاج کروانے گئے ہیں, مجھے لگا کہ کسی اور ہی مشن پہ گئے تھے. سربراہ مقرر کیا گیا ہے جس کو, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور 24 اپریل کی آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر کمیشن بن جاتا ہے تو آپ پھر احتجاج نہیں, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیے جی, 24 اپریل تو انشاءاللہ ہماری 20ویں سالگرہ بڑی دھوم دھام سے بنائی جائے گی. ہم F9 پاک اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی اجتماع کر رہے ہیں, اور اس میں تب تک ہم دیکھیں گے, ہم اپنا لائے عمل دیں گے آگے کا. ہم کسی صورت, میں یہ واضح کر دوں کہ ہم کسی صورت, اب اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, اور یہ میاں صاحب جس طرح پہلے ساری چیزوں کو ان کے اوپر کیسز آتے رہے ہیں, ISI کے فنڈز کا کیس ہے, وہ بھی سپریم کورٹ میں کیس پتہ نہیں تقریباً 25 سالوں سے پڑا ہوا ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے ان کو. ان کے اوپر اور کتنے کیسز ہیں, ان کے ٹیکس, ہیلی کاپٹر کا ٹیکس کا کیس ہے, تو ان کے اوپر ٹیکس معاف کروانے کے کیسز ہیں ان کے اوپر, تو یہ قرضے معاف کروانے کے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ایک انٹرنیشنل چیز ہے, یہ پاکستان کے اوپر محدود نہیں ہے. ہندوستان اپنے جتنے بھی لوگ جن کے آف شور اکاؤنٹس ہیں ان کا فیصلہ کر رہی ہے 25 تاریخ کو. انگلینڈ کیا, آئس لینڈ میں آپ کا ساتھ پرائم منسٹر ریزائن کیا ہے, یوکرین کے اندر پریشر پڑا ہوا ہے, ادھر ارجنٹینا کے پرائم منسٹر کے سڑکوں پہ لوگ نکلائے ہیں. تو یہ تو کوئی, اگر ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, ہم نہیں بیٹھے رہیں گے, اور یہ ہم سارے پاکستانیوں کو اکٹھا کریں گے اس کے اوپر. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ آپ بڑا واضح ہو جائے گا کہ کون سی پارٹیز اب نواز شریف کو بچانے آتی ہیں. جو پارٹیز بچانے جائیں گی آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے سربراہ کو بھی فکر پڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ بات آگے چلے گی تو ان کے بھی پیسے پکڑے جائیں گے. اس لیے ایک منٹ, اور قوم مجھے پتہ کدھر کھڑی ہے. قوم اب پہلی دفعہ کیا چاہتی ہے, اس ملک میں ایک ایسا احتساب چاہتی ہے, اور اس کے بعد ریفارمز ایسی چاہتی ہے کہ ہماری نیب آزاد ہو, ہماری FIA خود ایک انڈیپینڈنٹ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرح کی باڈی بنے, ہماری الیکشن کمیشن آزاد ہو جس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا, ہماری FBR جو ہماری ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے وہ آٹونومس ہو. اس سے اگر ہمارے ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں, یہ جو ہمارا خواب ہے نیا پاکستان کا, اس طرف ہم چلے جائیں گے. اس لیے اب پیچھے نہیں ہم نے ہٹنا. میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے. جی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملکی استحکام اور سالمیت کے لیے سب کا احتساب ہونا چاہیے. آپ اس بیان کو کس تناظر میں لے رہے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ بیوروکریسی کو میسج ہے, اس میں آرمی کو بھی کوئی میسج ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, مجھے ایک چیز بتائیں, آج میں ایک پاکستانی ہوں اور میں تماشا دیکھ رہا ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے میرا ملک لوٹا جا رہا ہے, اور موجودہ نیب جو یہ دونوں بڑی جماعتوں نے بنائی ہے, نیب کا سربراہ جو اپوائنٹ کیا دونوں میجر جماعتوں نے کیا ہے, تو نیب کہتی ہے کہ دن کی چوری کرپشن
12 ارب روپیہ ہے. 12 ارب روپیہ دن کی کرپشن ہے. اور ٹیکس کی چوری, صرف جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ چوری کرتی ہے وہ پچھلے فائنانس منسٹر نے کہا تھا 700 ارب روپیہ ہے. اور آج کیونکہ ہمارا پیسہ نہیں اکٹھا ہو رہا, چوری کر کے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے باہر لیا جا رہا ہے, اور باہر بڑے بڑے دبئی کے اندر 750 ارب روپے کے صرف 3 سال میں پاکستانیوں نے پراپرٹی لی ہے. تو میں یہ پوچھوں گا کہ ایک طرف ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ملک چلانے کے لیے اور ہم قرضے لے رہے ہیں, اور آدھا جو ہمارا ٹیکس ریونیو ہے وہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جاتا ہے. آدھا ٹیکس ہم قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے. تو کیا میں اگر پاکستانی ہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کرپشن جب تک نہیں ختم ہوگی ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ کوئی بھی پاکستانی یہ کہے گا, اور اگر آرمی چیف نے کہا ہے تو سارا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے. یہ تو میں 20 سال سے یہ کہہ رہا ہوں. خان صاحب یہ بتائیں کہ جس وقت پنجاب میں سندھ سے مردن پنجاب کی جانب جب نیب آیا تو پی ایم کی جانب سے شٹ اپ کال دی گئی نیب کو. آرمی چیف کا آج جو بیان آیا ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کو کوئی حوصلہ لینا ہوگا, کوئی کارروائی پنجاب میں ہوگی؟ نیب کے چیف کو ذرا تھوڑا جیک لگا کے ہوا بھرنی پڑے گی اس کے اندر, کیونکہ وہ ایک میرے خیال میں وہ جو میاں صاحب سے ایک دبکا لگا ہے, اور لگنا بھی تھا کیونکہ میاں صاحب کو چھپانے کے لیے بہت کچھ ہے, تو اس کے بعد وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. تو امید یہ ہے کہ یہ جو ساری قوم وہ چھوڑے کہ آرمی چیف نے تو کہا ہی ہے, آج ساری قوم کی یہ ڈیمانڈ ہے, سارے لوگ کہہ رہے ہیں. آج آپ سارے ٹی وی اینکرز کو دیکھیں, مجھے تو یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ سارے ٹی وی اینکرز ہمارے سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں. وہ ہر روز کوئی نیا انکشاف کر رہے ہیں شریف فیملی کا, تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. الگ الگ آپ نے ان سے میٹنگ کی ہے, کیا آغاز کیا, کون ذمہ دار کی؟ جماعت اسلامی کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اگر ہمارے مطالبات نہ پورے گئے تو ہم حکومت کو. دیکھیے جی, ہم نے اور بھی بڑے ایشوز تھے. میں صرف یہ کہہ دوں کہ جو احتساب ہے وہ تو جو ہم نے میرے نیچے ایک وکلا بیٹھے ہوئے تھے, نیا ہم نے احتساب ایکٹ بنایا ہے, وہ تقریباً اس کے اوپر سب پارٹیز کا کنسنسس ہو گیا. اب سب کا کنسنسس ہے, پارلیمنٹ میں پیش ہوگا. وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط احتساب ایکٹ آ رہا ہے جو اور زیادہ آزاد اور خود مختار ہمارا جو احتساب ہے اس کو بنا رہا ہے. تو جو جنرل حامد کو جو بھی کمپلینٹس تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئے, اس سے بھی زیادہ مضبوط کر دیے. تو انشاءاللہ وہ تو اس کے اوپر کنسنسس ہے. جہاں تک بینک آف خیبر ہے وہ تو سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, اور وہ بیٹھ کے انشاءاللہ 48 گھنٹے کے اندر وہ اب اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. جب بھی ہمارے صوبے میں یہ امن کی صورتحال آپ کو جب بھی یہاں بھی کوئی اس طرح واقع ہوتا ہے تو پاکستانی ایسے ایشو اٹھایا جاتا ہے کہ اس کو دبایا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی اس کی کوئی بات ہی نہ کریں. جیسا کہ آج دھماکہ ہوا ہے, رات کو ٹیلیویژن پہ دیکھ کر خیبر پختونخوا کے ہمارے پاس کرتے وہ ہمارے جنرل صاحب نے ایسے بات کی کہ سب جنرل ابھی اس میں, تو یہ ہمارے مسائل کو اجاگر کرے گا. آپ کے مسائل انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا اور اٹھا رہا ہوں. دیکھیں, کبھی بھی یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے. جنگ کافی طور پہ ہم قابو پا چکے ہیں, لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی. اس کے اوپر بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک افغانستان میں سٹیبلٹی نہیں آتی, پوری طرح پختونخوا میں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی, کیونکہ بارڈر افغانستان سے. اور گرمیوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا طالبان نے اسپرنگ اوفینسو کا. تو اس لیے ہم کیونکہ پختونخوا جڑا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ اور قبائلی علاقے کے اندر یہ سارا جو اس وقت ابھی بھی ایکشن تو ہو رہا ہے, تو جب تک یہ سیٹل نہیں ہوتا پختونخوا میں ہمیں اپنی سیکیورٹی کو اور بہتر کرنا پڑے گا, پولیس کو اور بہتر کرنا پڑے گا. لیکن اور کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی تھوڑا بھی ہمارے اس کے امتحان اور بھی ہیں. ہاں صاحب, آپ جب حساب یا کرپشن کی بات کرتے ہیں
इंतखाबात के लिए आपका एक अलग पैमाना है, आप इमीडिएटली इंडिपेंडेंट कमीशन, जुडिशल कमीशन या धरने की बात करते हैं, लेकिन आपके अपनी सूबे में जहाँ पे आपकी हुकूमत है, इससे पहले आपने खुद इल्ज़ाम लगाया एक अलाइज को, कोalition पार्टनर को आपने निकाल दिया करप्शन पे और बगैर इंसाफ के आपने दोबारा उसको शामिल किया, चाहे चीफ मिनिस्टर ने लेकिन हुकूमत आपकी है। सेकंड, अभी ये जो इशू चल रहा है, दिस इज द बिटवीन द प्रॉमिस होम बैंक एंड योर अलाइज। एक इश्तिहार देता है गवर्नमेंट खजाने से और दूसरा इश्तिहार देता है उसका रिबटल देता है। तो ये इस पे आप कहते हैं कि बी 48 आवर्स में इसके लिए आप कोई जुडिशियल, आप हाई कोर्ट को क्यों नहीं लेते, चीफ मिनिस्टर को कहें कि एक जुडिशियल कमीशन बनाए, इसको इन्वेस्टिगेट करें, बजाय कि आपस में मुकाम हो जाए। देखिए, मैं आपको एक, यानी ये जो आपने बात की, इस पे एक बड़ी खुशाइन बात है, और खुशाइन बात ये है कि किस सूबे में आप सोच सकते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब का हेड स्टेटमेंट दे सकता है फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ? ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये इस फ़र्क ये है कि पख्तूनख्वा के अंदर हम अब सारे इदारों को आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद कर रहे हैं, उनको ऑटोनोमाइज़ कर रहे हैं। ये जो हम सिस्टम लेके आ रहे हैं, ये मगरबी जमहूरियत में यही सिस्टम है सारी जगह। वहाँ कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इदारों में नहीं होने देती। आपकी पुलिस पे कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। जब पुलिस एक्ट आ जाए, जो भी इंशाअल्लाह, मैं खुशी से कहता हूँ कि ये फाइनल हो गया अब, और वो सारे हम स्टेक होल्डर्स को एक ही पेज पे ले आए हैं। वो पुलिस एक्ट सारे पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल बनने जा रहा है कि हम अब इंस्टीट्यूशनली पुलिस के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकेगी। एक्ट के मुताबिक कोई भी पॉलिटिकल, यानी पुलिस एक कानून के मुताबिक चलेगी। कोई हुक्म नहीं कर सकेगा उसको कोई गवर्नमेंट आके कि जी फलाने के ऊपर FIR कटवा दो। तो ये एक नई चीज़ है। उसी तरह बैंक ऑफ खैबर को हमारी कोशिश है कि वो बिल्कुल किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ना आए। अब उसके अंदर एक इशू आया है, एक मौक़िफ़ है जमात इस्लामी का, जो कि जिनके फाइनेंस मिनिस्टर उनका आया है, एक आया MD का। कमीशन बैठी है, दोनों के इश्यूज़ को स्टडी करके फैसला करने लगी है। ये बेहतरीन तरीका है। तो लेकिन ये आप देख लें कि ये कितनी बड़ी बात है कि आपके सूबे में पहली दफ़ा एक आज़ाद इंस्टीट्यूशंस बनने लगी हैं, कानून के मुताबिक जो चलती हैं, यानी जिनके ऊपर जिनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। आप पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, बजाय कि एक वज़ारा पे मुश्तमिल कमेटी के आप हाई कोर्ट को क्यों नहीं कहते कि वो इन्वेस्टिगेट करें? एक मिनट, इसमें कोई करप्शन का केस नहीं है। इसमें एक मिनट, मेरी प्लीज़ गौर से बात सुनिए। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की इशू है, इसमें करप्शन का केस नहीं है। अभी तो मैंने देख लिया ना, हमने MD से भी बात कर ली है और उनसे भी, जमात इस्लामी के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे भी बात कर ली है। इसमें करप्शन का इशू नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का है। एक तरफ आपने हमेशा जरदारी के खिलाफ बड़े इल्जाम लगाए हैं, PTI ने हमेशा, आपने करप्शन के सिक्के के दो नवाज शरीफ और जरदारी को हमेशा करार दिया है, लेकिन अब पिछले दिनों आपकी पार्टी के रहनुमा जाके कहते हैं कि जी नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं और पीपल्स पार्टी वालों से ताउन मांग रहे हैं। देखिए, पहले तो मैंने नवाज शरीफ के ऊपर और आसिफ जरदारी पे नहीं किया, उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर किए हुए केस। उन दोनों के आप पढ़ ले बयान एक दूसरे के ऊपर जो कहे हुए हैं। मैं तो दोहराता हूँ वो, जहाँ तक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी से बात करें, सारी जमातों से बात करें, लेकिन और बात क्या कर रहे हैं कि हम एक कंसेंसस चाहते हैं कि इसके ऊपर जो मज़ीद आगे इंक्वायरी हो। अभी तो नवाज शरीफ को तो जो इंक्वायरी के बगैर ही, ये मैंने 4 पॉइंट्स किए, इनको ये जवाब देने चाहिए जिस तरह डेविड कैमरॉन ने पार्लियामेंट में जवाब दिए। लेकिन हम जो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के नीचे एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बने, जिसमें इंटरनेशनल, अभी मैं मिल के आऊँ, बरतानिया में 3 डिफरेंट फर्म्स हैं, अगर वो उनमें से किसी को भी हायर कर ले, मैं आपको बताऊं, ये चंद हफ्ते की बात है कि वो आपको मनी ट्रेल बता देंगे किधर गई है। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि क्या वो ये चाहती है या नहीं चाहती। गवर्नमेंट ने जो अभी तक कहा कि उनके नीचे, यानी नवाज शरीफ की फैमिली और उनके अपने दरबारी एक जज को अपॉइंट करेंगे जो नवाज शरीफ का एहतसाब करेगा। ये इसी तरह यह है कि किसी मुजरिम को कहो जी आप अपना जज चूज़ कर लो कि वो आपका एहतसाब करे, ये हो ही नहीं। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसलिए उसके ऊपर हम कंसेंसस ढूंढ रहे हैं, सिर्फ कंसेंसस ढूंढ रहे हैं कि आगे कदम कैसे ले। और मैं ये भी आपको कह दूं
کہ نون لیگ کے اندر بھی بڑے لوگ ہیں جو آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں انکوائری، وہ بھی تنگ ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں لیکن ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کہ کئی پارٹیز میں لیڈر اگر چلے بھی گئے نواز شریف کے ساتھ، ان کی پارٹیز نواز شریف کے ساتھ نہیں چلیں گی. اوکے جی، تھینک یو.